الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسى وعیسى وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ دعا ہے کہ حق تعالی شانو ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور پورا قرآن پاک بر وقت ہم سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولو، تم کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی، اور ان کی اولادوں کی طرف، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیگر انبیاء کو دیا گیا، من ربہم، ان کے پروردگار کی جانب سے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی ایمان لائے جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم،
اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کی پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان، ان میں سے کسی کے درمیان، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان، ہم تفریق نہیں کرتے ان پیغمبروں کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ان پیغمبروں کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر تم ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ، ان کی طرح، ما آمنتم بِہِ، جو ایمان لا چکے ہیں اس پر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِہِ، پھر اگر وہ ایمان لائیں ان کی طرح جو اس پر پہلے ایمان لا چکے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پالیں گے، تو یقیناً وہ ہدایت پالیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِہِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً وہ دشمنی میں پڑ گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً وہ مخالفت میں پڑ گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً وہ دشمنی میں پڑ گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عن قریب کافی ہو جائے گا ان کو اللہ، پس عن قریب کافی ہو جائے گا ان کو اللہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات کو سننے والا، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگنا، ومن احسن من اللہ صبغہ، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغتاً، رنگنے میں، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اے مسلمانوں کہہ دو کہ
ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے۔ ونحن له عابدون، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تحاجوننا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے متعلق۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب بھی ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہیے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے متعلق، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَنَا اور ہمارے لیے، أَعْمَالُنَا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، أَعْمَالُكُمْ تمہارے اعمال، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اسی کے لیے مخلصون خالص کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اپنی عبادت اسی کے لیے خالص کر لی ہے، اللہ کے لیے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، ام تقولون کیا تم کہتے ہو، ام تقولون کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانو ہودن او نصارا یہودی تھے یا نصرانی تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، قل آپ فرمائیے، اانتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ، مسلمانوں ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، ومن اظلم اور کون شخص زیادہ ظالم ہوگا، ومن اظلم اور کون شخص زیادہ ظالم ہوگا، ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم، ممن اس شخص سے جو کتما چھپائے، شہادتن گواہی، ومن اظلم ممن کتم شہادتن اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے، عندہ من اللہ، عندہ اس کے پاس، آئی من اللہ اللہ کی جانب سے، عندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ کی جانب سے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ،
اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم کرتے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، تِلْکَ وہ، امتن ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لہا ان کے لیے ہے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، لہا ما کسبت ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم وہ جو تم نے کمایا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عما کانوا یعملون اس کا جو وہ کرتے تھے، ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، ولا تسألون عما کانوا یعملون اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ الحمدللہ یہاں پہ آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ رفتار ہماری کافی سست رہی، انشاءاللہ آگے مناسب رفتار ہوگی۔ مین وجہ رفتار کے کم ہونے کی یہ کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ نئے نئے تھے اور چونکہ نہ عربی سے واقف، نہ عربی الفاظ سے واقف، نہ قرآن کے طرز سے واقف، تو اب انشاءاللہ آپ کو کافی سارے الفاظ سمجھ آ گئے ہوں گے اور مزید انشاءاللہ جو عید الفطر کے بعد ہم گرامر کا کورس شروع کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ کے لیے نا اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، تو پھر ہماری رفتار بھی تیز ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم 2 سال میں انشاءاللہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیں گے۔ جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ نجات کے لیے یہودی مذہب ضروری ہے اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ نجات صرف عیسائیوں کی ہوگی اس لیے عیسائی ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ حق تعالی شانہ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم سب کو مانتے ہیں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، تم کہو کہ ہم سب کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا اسے بھی ہم مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا اسے بھی ہم مانتے ہیں، اور دوسرے انبیاء پر بھی جو کچھ نازل ہوا ہم سب کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق تھا، لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پہلے تمام پیغمبروں کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب ہدایت اور نجات صرف آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہی ہے۔ اس دور میں یہودی مذہب اختیار کرنے میں اتباع نہیں ہے، اس دور میں عیسائی مذہب اختیار کرنے میں نجات نہیں ہے، اس دور میں کوئی اور مذہب اسلام کے علاوہ اختیار کیا جائے گا تو اس میں نجات نہیں ہے بلکہ اس سے انسان پکڑا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان الفاظ کے ساتھ حکم دیا، قولوا آمنا باللہ، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا اور اس چیز پر
ہم ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل الی ابراہیم، اور ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر بھی جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی، اور ان کی اولادوں کی طرف، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور دیگر انبیاء کو اپنے پروردگار کی جانب سے جو کچھ بھی دیا گیا، ہم سب ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دور میں سب کچھ برحق تھا، لیکن اس آخری دور میں نجات کس میں منحصر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا اسبات، اسبات یہ سبتن کی جمع ہے، اسبات جمع ہے سبتن کی، سبتن کا معنی ہوتا ہے اولاد اور آگے ان کی اولاد، سبت کا معنی ہوتا ہے اولاد اور پھر آگے ان کی اولاد، یعنی پوری نسل اس میں آ جاتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے آگے نسل چلی اور اس میں نہ جانے کتنے انبیاء تشریف لائے۔ تو کہا گیا کہ تم کہو کہ ان انبیاء پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہم سب کو مانتے ہیں، تورات، انجیل، زبور، معجزات، دیگر صحیفے، ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ ہمارا سینہ اتنا کھلا ہے، وسیع ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم ان سابقہ انبیاء کو نہیں مانیں گے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور جب تک ہم ان کا احترام نہیں کریں گے۔ کسی ایک نبی کی بے احترامی بھی ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کا احترام ہم پر لازم ہے، فرض ہے۔ اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ ہمارا ان سب پیغمبروں پر ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے برحق پیغمبر تھے۔ البتہ یہ ممکن ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں، یہ بات ہے، حقیقتاً ہے کہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ان کے مقامات میں کمی بیشی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اس چیز کو واضح کیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پیغمبروں کا ایک گروہ ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، 2-3 مقامات پر قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو انبیاء کے جو درجات ہیں ان میں کمی بیشی ہے۔ سب سے بلند اور اعلیٰ درجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ ان سب انبیاء کو مانتے ہیں، اور ان میں درجات کے اعتبار سے جو تفاوت ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ البتہ جو یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی بعض انبیاء کو تو مانتے تھے اور بعض انبیاء کا انکار کرتے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غلط ذہن رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد ہیں، اس قسم کے ان کے جو ہے نا وہ ذہن تھے یہودیوں کے۔ اور عیسائی بھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، باقی حضرات کا احترام نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ
ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان سب کا احترام نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو سب لوگوں کے ایمان کے لیے معیار قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھا جائے تو یہودیوں کا تذکرہ ہوا، عیسائیوں کا تذکرہ ہوا، اور ان کے ضمن میں مشرکین کا بھی تذکرہ ہوا۔ یہ سب لوگ مسلمانوں کو اپنے اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے کہ ہمارا مذہب اختیار کر لو، ہمارے مذہب میں نجات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ایسی تمہاری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمہاری طرح نہیں ہے کہ بعض کو مانا بعض کو نہیں مانا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اگر تمہاری طرح ایمان نہ لائے تو پھر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ یعنی صحابہ کی طرح جو ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ راہ راست پر ہوگا، جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے گا وہ راہ راست پر نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے، اور اگر وہ لوگ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں، مخالفت میں پڑ گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو دوسرے تمام افراد کے ایمان کے لیے معیاری قرار دیا، معیار قرار دیا کہ دوسرے افراد کے ایمان کو اگر پرکھنا ہے تو صحابہ کے ایمان پر پرکھیں گے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ثقہ بھی تھے، عادل بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، اور ان پر جرح کرنا، ان پر اعتراض کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کی شرح مرقات میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث اور جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں ان کا اجماع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام تمام کے تمام عادل اور ثقہ ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن اسیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں، ان پر جرح نہیں کی جا سکتی، ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعدیل اور پاک دامنی بیان فرمائی ہے، اور جو حضرات عادل، ثقہ، ایمان اور عمل میں معیار ہیں ان کی اتباع واجب ہے، یعنی صحابہ کی اتباع واجب ہے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا اجماع واجب الاتباع ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کا اجماع حجت ہے۔ اور اسی طرح حافظ عبداللہ روپڑی مشہور غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ اقوال صحابہ کرام سے استدلال کرنا خالص اسلام میں داخل ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو باتیں ہیں وہ معتبر ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام عادل اور ثقہ ہیں اور وہ حق کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے مذہبی اعتبار سے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 73 میں سے سب کے سب جہنمی دوزخی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ تو دیکھیں جہنمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہوں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کافر ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو کفر اور شرک کی حد میں تو داخل نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال
ان سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہوں گی، ان غلطیوں کی وجہ سے پھر وہ جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا بھگتیں گے، اور اپنی سزا بھگت کر پھر وہ جنت میں آ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ مستقل طور پر وہ دوزخ میں رہیں گے۔ بہرحال جس ایک جماعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت جو ہے نا وہ دوزخی نہیں ہوگی، فرمایا وہ کون سی جماعت ہوگی؟ فرمایا صحابہ نے سوال کیا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلیں گے، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلیں گے وہ جہنم میں جانے سے بچیں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ ما انا علیہ کا مطلب جو میرے طریقے پر ہوگا، میری سنت کو اختیار کرے گا، و اصحابی کا مطلب صحابہ اکرام کی جماعت۔ یہیں سے لفظ نکلا اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کا مطلب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل سنت کا مطلب یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اور الجماعت والجماعہ اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ۔ تو اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ حق تعالی شانہ نے یہاں پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لاؤ ان لوگوں کے ایمان کی طرح جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ صحابہ کے ایمان کو یہاں پہ معیار قرار دیا۔ آگے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اب ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بہرحال جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں جستجو میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ آگے عیسائیوں کی ایک رسم کا تذکرہ ہے۔ عیسائیوں کی رسم تھی بپتسمہ، اس کا مطلب ہے استباغ، رنگ چڑھانا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو شخص کوئی عیسائی مذہب اختیار کرتا تھا تو اس کو مختلف رنگوں کے پانی سے رنگتے تھے۔ اسی طرح کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو بھی مختلف رنگوں سے رنگتے تھے اور کہتے تھے اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ تو حق تعالی شاہ نے فرمایا ان بے سروپا باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، توحید کا رنگ ہے۔ فرمایا صبغت اللہ، ہم تو اللہ نے ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے؟ دیکھیں ایک ہے آپ کے دل میں جو چیز بس رہی ہے، اور ایک ہے دل میں تو چیز نہیں بس رہی لیکن آپ نے ظاہری طور پر اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز وہی ہے جو آپ کے دل میں بس رہی ہو۔ تو فرمایا توحید کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو دل میں یہ چیزیں بسانے والی ہیں۔ اس طرح ظاہری طور پر ان کو آدمی کر لے اور عمل ہونا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بھی یہ بات گزر گئی، یہودی نصرانی کہتے تھے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، بھلا تم یہ کہتے ہو کہ اب ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی تھی یا نصرانی تھی؟ یعنی یہ کہتے تھے نا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہے ہیں۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ مشرکین میں سے تھے، لیکن وہ ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رہنے والے مسلمان تھے۔ یہ صرف تمہارے ہی دعوے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی، حقیقت میں وہ یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہو۔ یہودیوں کے علماء، نصرانیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء حقائق کو چھپاتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظالم قرار دیا۔ اوپر تذکرہ ہوا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور بھی بہت سارے نبیوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام حضرات فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی ان بزرگوں کی جو گزر چکی ہے، ان میں سے تمام حضرات فوت ہوئے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو ظاہر گزر گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر حیات کے قطعی دلائل ہیں۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر کافر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کا یہ نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زمین پر رہیں گے، اور دنیا پر حکمرانی کریں گے، اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہودیت اور عیسائیت کا صفایا کر دیں گے، صرف اسلام ہی باقی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ، اس کے مطابق فیصلے کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حج و عمرہ بھی کریں گے۔ پھر ان کی وفات ہوگی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قطعی ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ان کو ماننا لازم ہے۔ آگے فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، یعنی ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار تھے، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہر ایک کا نتیجہ، ہر ایک کی جزا یا ہر ایک کو سزا اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ بہرحال آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے ایک پارہ مکمل کر لیا۔ دعا ہے حق تعالیٰ شانہ سے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے آگے اوروں تک پہنچانے اور اوروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔